زیادہ وہ نہیں کیا درست کا. اچھا میں ذرا خطا کلامی کروں گا. اعجاز امان صاحب ذرا اپنے دکھ کی طرف آتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو مورچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر سے وہ فائر کرتے رہتے ہیں, کبھی تقریر کبھی کبھار کرتے تھے, لیکن ٹویٹر کا بڑا کہتے ہیں نا زوردار طریقے سے استعمال ہو رہا ہے بھارت کے خلاف. اب وہ جو کوشش کرتے ہیں کہ جی بھارت کا چہرہ دنیا کو دکھائیں, وہ بار بار وہی چیز کو دہرا رہے ہیں. کیا دنیا سن کیوں نہیں رہی, اثر کیوں نہیں ہو رہا ان کی باتوں کا, کیا وجہ ہے؟ عامر صاحب دیکھیے, جو بات ابھی ہم سب مل کے کر رہے ہیں, اس وقت جو نزدیکیاں امریکہ اور ہندوستان کے اندر ہیں, وہ انگریزی کی ایک مثال ہے کہ when the rat laughs at the cat, the hole must be nearby. جو اکڑ دکھا رہا ہے ہندوستان, اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے, چاہے وہ نیپال کے اگینسٹ ہو, چاہے وہ چائنا کے اگینسٹ ہو, سری لنکا کے اگینسٹ ہو, یا پاکستان کے اگینسٹ کشمیر میں ہو, تو اس کے پیچھے اس کو ایک بہت بڑی شے ہے. دوسری جو اسٹریٹجک اسٹرینتھ ہے وہ ڈرا کر رہا ہے امریکہ سے, اور ٹیکٹیکل اسٹرینتھ اینڈ ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے اسرائیل کی, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ ریجن میں اور بالخصوص پاکستان کے اگینسٹ اور کشمیر میں یہ بڑا ایک جارحانہ رویہ ہے جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں. جو اس وقت چائنا کی سینسٹیوٹی بن رہی ہے, یا جو چائنا کو اس وقت جس مدد کی ضرورت ہے, پاکستان نے 3 کام کرنے ہیں. پہلی بات ہے کہ we must stand besides China, shoulder to shoulder چائنا کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے, اور ہم نے اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دینا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ دشمنی مول لینی ہے یا ویسٹ کے ساتھ, وہ نہیں, ادھر کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ, لیکن چائنا کے ساتھ ہماری پرائرٹیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. بھارت کے مقابلے میں چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس وقت جو بڑے کلیئرلی کھڑے ہونا ہے. پھر انڈین آکیوپائڈ جو کشمیر کے اندر فریڈم سٹرگل ہے, ان کو ہم نے ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا, and we have to do anything and everything that is possible. میں صرف اتنا کہوں گا تاکہ وہ ہم سے ڈس اپوائنٹ بھی نہ ہوں اور ان کے حوصلے بھی پست نہ ہوں. اور پھر تیسری بات جو ہم نے, we must show resolve to safeguard our strategic and territorial sensitivities. اگر یہ 3 باتیں ہماری حکومت اور پالیسی پلانرز کو بہت کلیئر ہیں, تو پھر اس کو اسٹریٹجائز کرنا وہ that is doable and they can do it. مجھے ابھی تک تھوڑا سی کمزوری نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے, جی میں کہہ رہا ہوں اب ان تینوں باتوں کی تفصیل میں ہمیں جانا چاہیے. ابھی کمزوری مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ جی کیا ٹویٹر پر تو زور ہے, زبانی کلامی باتوں پہ زور ہے, UN میں بات ہو رہی ہے, جو ڈپلومیٹک موومنٹ ہے وہ ہم تھوڑی بہت کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ کوئی کشمیر پالیسی کے خد و خال بہت واضح نہیں ہیں موجودہ حکومت میں, جن میں مزید کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. یہ بڑی آپ نے عام بات کی اعجاز صاحب, بڑی عام بات کی سیف گارڈ کریں. ہاں بڑی عام بات کی کہ بڑا ابہام ہے پالیسی میں, اور واقعی قمر چیمہ صاحب کے ہمارے بہت سارے جو حلقے ہیں, جیسے کہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ مطمئن نہیں ہے ہماری کشمیر پالیسی سے. ٹھیک ہے, ٹویٹر پہ آپ نے کہتے ہیں بیان بھی ٹھوک دیے, ایک آدھ تقریر بھی کر دی, اور ہم لوگوں نے احتجاجاً باہر کھڑے بھی ہو گئے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, لیکن عملی اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں کیا جو کچھ ابھی تک پاکستان نے کیا کتنا کافی ہے, کتنا ناکافی ہے؟ جی دیکھیں عامر صاحب, اس میں تھوڑی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کشمیر کی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں رہی کبھی بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں, عمران خان صاحب نے جو مورچہ سنبھالا ہے اس مورچے کا فائدہ ہوا ہے. بھلے وہ UN میں سپیچ کرنے سے ہو, بھلے وہ اپنے ٹویٹر سے ہو. آج وہ آپ کو پتہ ہے, آج اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فالس جو ہے وہ سرجیکل آپریشن کر سکتے ہیں, یا سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں, یا آپریشن کسی قسم کا انڈیا کر سکتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا الارمڈ ہے. اور جو آج انہوں نے ادھر انڈیا میں آکوپائڈ کشمیر میں ایک وین کا جو دھماکہ دکھایا ہے, اس میں انہوں نے کہا جی کوئی زخمی نہیں ہوا, حالانکہ وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ یہ پلوامہ 2.0 ہے. جو چیز میں سمجھتا ہوں نا, جہاں پہ پاکستان کی کمزوری ہے, پہلی بات پاکستان اپنا جو جہاد کا بیانیہ تھا اس پہ ویک ہو گیا. دوسری بات, جو نان سٹیٹ ایکٹر کشمیر کے لیے انگیج رہے, اس سے ہم ڈس انگیج تو ہو گئے, لیکن ہم اس پہ ڈیفینسو رہے.
अभी वो नॉन स्टेट एक्टर, वो जैसे मोहम्मद हो, वो हाफिज सईद हो, वो लश्कर तैयबा हो, हमने उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं किया, और वो आना चाहिए था पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए थी। दुनिया भर में आमिर ज़िया साहब नॉन स्टेट एक्टर जो कभी किसी स्ट्रगल में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिली है। हमें जैसे ही वो इंडिया बात करता है जी दहशतगर्द जमाते हैं, और उसके ऊपर कभी पाकिस्तान में बात नहीं हुई कि इनका फ्यूचर क्या है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप ने फॉर एवर इनको डिसाइड करना है कि जो कश्मीर में हम करते रहे वो ठीक था, या हम इसी तरह कंफ्यूज रहेंगे कि जी इमरान खान साहब ट्विटर पे बात करेंगे, एक अच्छा वजीर आज़म आया बात कर रहा है, या कि वो चीजें जो हमें ऑफेंसिव करेंगी उस पे हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, और वो तब तक नहीं होगा। आखिरी बात अमर ज़िया साहब, वो तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातें उन नॉन स्टेट एक्टर के बारे में एक पार्लियामेंट अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेगी। हम डिफेंसिव ही रहेंगे, और जो इंडिया कहता रहेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर हम पे रहेगा। जब इकराम सहगल साहब, दो बातें सामने निकल कर आती हैं, तो कि इमरान खान साहब की हुकूमत की जो है हिकमत अमली क्या है, और ट्विटर और क्या ये बयानात काफ़ी हैं, तो जाहिर है कि उस पर कंसेंसस ज़्यादातर लोगों का ये बनता है कि जी काफ़ी नहीं है, हमें अमली इक़दाम करने होंगे। तो पहले तो इस पर रोशनी डालिए, फिर हम ये जो जिहादी तंजीमों का मसला था उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ट्विटर की वॉर जितना भी कर लें, और फॉरेन मिनिस्टर साहब जो बयान दे दें, यूनाइटेड नेशन में जाएं, OIC कंट्री में जाएं, मेन थिंग है कि कश्मीर की जो कश्मीरियों की फ्लाइट ना, वो कन्वे नहीं हो रही है पूरी दुनिया। मैंने बहुत दफ़ा इनसे कहा था कि लो कॉस्ट डिप्लोमेसी ये होती है कि आप पुराने जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर जो फ्रांस में रहे, जर्मनी में रहे, सब इजिप्ट में रहे, मे बी सऊदी अरेबिया में, मैंने